الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قرآن کریم کے کچھ اصول اور مبادی ہم پڑھ رہے تھے، جن میں سے اکثر ہم نے پڑھ لیے۔ آج کچھ اصطلاحات پڑھتے ہیں جو تفسیر کے دوران جو استعمال ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اصطلاحات میں سے ایک ہے دعوی صورت۔ دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ما ذکر علیہ الدلائل فی تلک السورہ والتخفیف لمنکریہا۔ جس صورت میں مرکزی مضمون پر دلائل ذکر کیے گئے ہوں اور اس کے منکرین کو تخویف سنائی گئی ہو، ڈرایا گیا ہو۔ دعویٰ صورت کا وہ مرکزی مضمون، مقصودی مضمون جس پر دلائل ذکر کیے گئے ہوں اور اس کے انکار کرنے والوں کو تخویف سنائی گئی ہو، عذاب دنیاوی کی یا اخروی کی۔ اور قرآن کریم کی یہ دعوے جو ہیں، آپ نے دیکھا، میں نے کہا کتنے مضامین ہیں، اہم مضامین، 4 اصول مہمہ اور 4 اصول۔ تو کچھ صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جو 4 دعووں پر مشتمل ہیں۔ ایک دعویٰ نہیں، اس صورت کے کتنے دعوے ہیں؟ 4 دعووں کو لے کے وہ صورت چلتی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں 2 دعوے ہوتے ہیں، کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک دعویٰ ہوتا ہے اور اس ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، ماننے والوں کو بشارتیں سنائی جاتی ہیں، نہ ماننے والوں کو، منکرین کو تخویف، ڈراوے، عذاب کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں۔ ایک دعوے پر مشتمل صورتیں جیسے سورہ اخلاص، اس کا ایک دعویٰ ہے اللہ کی توحید، اثبات التوحید، ایک دعویٰ ہے۔ سورۃ الکافرون، اس کا دعویٰ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ مشرکین سے براءت کیجیے، بائیکاٹ، لا اعبد ما تعبدون، اور آخر میں لکم دینکم ولی دین۔ اور سورہ ملک دیکھ لیں، جیسے اس کا دعویٰ ہے نفی شرک فی البرکات۔ چار دعووں پر مشتمل سورت کی مثال سورۃ البقرہ۔ اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس صورت میں 4 دعوے کیے گئے، یہ 2 دعوے اصول مہمہ میں سے اور 2 دعوے اصول ممدہ میں سے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے
کبھی دعویٰ پہلے ذکر کرتا ہے، دلائل بعد میں، اور کبھی پہلے دلائل ذکر کرتا ہے اور دعویٰ بعد میں۔ جب ایسا ہو تو پھر اصطلاح کا فرق آتا ہے۔ وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ پہلے ہو تو اس کو ہم دعویٰ کہتے ہیں، اور اگر یہی دعوت دلائل کے بعد ذکر کیا جائے تو یہ تفریع کہلاتا ہے۔ تفریع یا ثمرہ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اسی کو ہم پھر کہتے ہیں تفریع یا ثمرہ، دلائل کا ثمرہ۔ پہلے ہو تو دعویٰ کہلاتا ہے دلائل سے، اور دلائل کے بعد ہو دلائل پر تفریع یا دلائل کا ثمرہ۔ مثال سمجھ لو اس کی، پہلے دلیلیں ہوں، پہلے دعویٰ ہو بعد میں دلیلیں ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 21-22، اس میں دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، خطاب عام، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کرو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، یہ دعویٰ ہے۔ اعبدوا ربکم، اے وحدوا ربکم، یہ دعویٰ ہے کہ بندگی صرف کس کی کرو۔ دلائل کیا ہیں؟ سنیے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پہلی دلیل، تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تو یہ دلیل ہے، جب خالق وہ ہے تو عبادت بھی۔ دوسری دلیل، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس زمین پہ چلتے ہو یہ فرش کس نے بنایا؟ اللہ نے، تو عبادت بھی اسی کی کرو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ تین دلیلیں۔ چوتھی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اوپر سے پانی برسایا، بارش برسائی۔ پانچویں دلیل، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے میوے پیدا کیے، رزق پیدا کیا۔ اعبدوا ربکم، دعوے پر کتنے دلائل دیے؟ 5 دلائل دیے، اور ان پانچوں کے 5 کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے دلائل عقلیہ۔ تو پہلے دعویٰ اور اس پہ پھر کیا ذکر کیے؟ دلائل ذکر کیے۔ آخر میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، وہی دعویٰ دوبارہ ذکر کر دیا، یہ ثمرہ کہلائے گا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے مثل شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ کبھی پہلے دلائل ذکر کرتا ہے قرآن، دعویٰ بعد میں ذکر کرتا ہے، جیسے پھر ہم ثمرہ کہتے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 3، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ توبہ سے پہلے۔ سنیے ذرا، ان ربکم الذی خلقکم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض
بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو زمین کو فی ستت ایام 6 لمحوں میں، کیونکہ جب سورج چاند ستارے نہیں تھے تو دن تھے نہیں تھے، دن تو سورج چاند کی وجہ سے بنے ہیں، سورج طلوع غروب ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے 6 دن نہیں 6 لمحے۔ جب اس مقام پہ پہنچیں گے پھر میں وضاحت کروں گا، یا 6 امر کیے اللہ نے، یا پھر 6 دنوں کی جتنا وقت کا جتنا مقدار ہوتا ہے یہ مراد ہے۔ فرمایا فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پہ، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کاموں کی۔ یہ دلائل دیے کہ آسمان زمین کو پیدا کیا 6 لمحوں میں، عرش پہ مستوی ہوا، کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو آخر میں ثمرہ کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ سورہ بقرہ میں دعویٰ پہلے دلائل، اور یہاں دلائل پہلے اور دعویٰ بعد میں، تو اس کو ہم تفریع یا ثمرہ دلائل کہتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ اللہ، کبھی دلیل بعد میں اس کی ایک اور مثال سن لو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سورۃ المومنون آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ دلائل دیکھیے ذرا، سورہ مومنون 18واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہی آئے گا۔ لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، اللہ، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے بنایا نطفہ، نطفے کی صورت میں رکھا، فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا ایک لوتھڑا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو بنایا گوشت کی بوٹی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس بوٹی میں چڑھایا اس پہ گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری خلقت میں پیدا کیا۔ یہ سارے دلائل سننے کے بعد، مٹی کے خلاصے سے پیدا کرنے والا، بولو اللہ، اچھا، پھر اسے نطفہ بنانے والا، پھر اسے لوتھڑا بنانے والا، لوتھڑے سے بوٹی بنانے والا، بوٹی کے اوپر میں ہڈیاں چلانے والا، اور ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا، پھر نئی تخلیق میں پیدا کرنے والا۔ جب یہ سارے دلائل مان گئے ہو تو دعویٰ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ بھی مان جاؤ کہ برکتیں دینے والا، برکتیں بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اثبات التوحید بعنوان البرکہ، کوئی ذہن میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، آگے دوڑو پیچھے چھوڑو نہیں، پچھلا بھی یاد رکھو ذہن میں۔ تو دلیل، پہلے دلائل ذکر کیے، ان دلائل کا ثمرہ آخر میں ذکر کیا۔ اللہ، اچھا، یہ تو دعویٰ اور دلائل۔ اب آئیے قرآن کریم مدعا کو ثابت کرنے کے لیے جب دلائل دیتا ہے تو اس کی 4 قسمیں، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے طریقے اپناتا ہے؟ 4۔ قرآن کریم دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 طریقے اپناتا ہے۔ نمبر 1، دلیل عقلیہ۔ نمبر 2، دلیل نقلیہ۔
نمبر 3 دلیل وحی، اور نمبر 4 حلف، قسم۔ سمجھ میں آیا؟ کتنے طریقے ہیں مدعا کو ثابت کرنے کے لیے؟ بولو۔ ہاں، دلائل عقلیہ، جمع کا لفظ استعمال کرو، آپ کی مرضی، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل وحیہ اور حلف، قسم۔ اب تھوڑی سی ان کی تفصیل سنیے ذرا۔ ہاں، ایک بات ضرور یہ بھی ایک کلیہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جن سورتوں کے شروع میں قرآن کی صفت مبین آتی ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قرآن کی صفت حکیم آتی ہے، تو جہاں قرآن کے لیے صفت حکیم ذکر کی جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس صورت میں دلائل عقلیہ زیادہ ہوں گے، یعنی ایسے دلائل جس کا تعلق کس سے ہوگا؟ عقل سے، کہ ہر ذی عقل ذی شعور انسان سمجھتا ہے۔ اور جہاں لفظ مبین آئے، صفت قرآن مبین، تو یہ سمجھ جایا کرو کہ اس صورت میں زیادہ تر دلائل کون سے ہوں گے؟ نقلیہ۔ اب آپ یہ لفظ نقلیہ کچھ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گا کہ بھئی نقلی دلیل کیڑی ہوندی ہے، وہ میں وضاحت کرتا ہوں۔ دلیل عقلی کون سی ہے؟ اس کی پہلے یہ سمجھ لو، 3 قسمیں سمجھ لو۔ اللہ، کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں سمجھ لو۔ عقلی محض، عقلی اعترافی، عقلی مسکت للخصم۔ دلیل عقلی محض کون سی ہے؟ هو الذی تکون مقدماتہ مسلمۃ عند الخصم ولا یأبی عنہ العقل۔ عقلی محض وہ ہے، هو الذی تکون مقدماتہ مسلمۃ عند الخصم، کہ اس دعوے میں آپ ایسے عقلی دلائل ایسے مقدمات پیش رکھیں کہ جو مقدمات مد مقابل بھی تسلیم کرتا ہو اور عقل اس سے انکار نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کی مثال یہی سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے آیت نمبر 21-22 نکالی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو رب ہی کی بندگی کرو، توحید مان لو۔ کیوں؟ دلیل عقلی محض، خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ کون سے دلائل ہیں؟ یہ ایسے دلائل عقلیہ ہیں کہ مد مقابل مکے کا مشرک بھی ان کو مانتا تھا، یہ اس کو تسلیم تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں عقلی محض۔ دوسری دلیل ہے عقلی اعترافی، ایسی دلیلیں پیش کرو جس کا تعلق عقل سے ہو اور مقابل اعتراف بھی کرتا ہو، جی بالکل، جی بالکل، ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، مانتا بھی ہو۔ هو الذی تکون مقدماتہ مسلمۃ عند الخصم مع الاعتراف منہ۔ اب ذرا اس کی مثال سنیے۔
سورۃ المومنون 18واں پارہ آیت 84-85. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. سورۃ المومنون 18واں پارہ آیت نمبر 84-85. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. کہہ دیجئے کس کا ہے، کس کی ہے زمین، ومن فیہا اور جو کچھ زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. یہ دلیل عقلی ہے. یہ زمین نہیں نظر آتی آپ کو، پہاڑ دیکھتے ہو، دریا دیکھتے ہو، ندی نالے دیکھتے ہو، اور جو کچھ زمین میں اتنے خزانے ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آتے، کس کے ہیں؟ سیقولون للہ، تو ان قریب کہیں گے کہ للہ، یہ کس کی ہے؟ تو یہ آپ نے ایسی دلیل دی کہ اعترافی ہے، عقلی مقابل اعتراف کر رہا ہے. تو جب اعتراف کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ. اسی طرح یہی سورہ مومنون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ساتوں آسمان کا رب کون ہے؟ اللہ. عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ، تو یہ سارے کہیں گے کہ کون ہے؟ تو فرمایا افلا تتقون، کیا پھر بھی نہیں ڈرتے ہو؟ کیا پر ڈرتے نہیں ہو؟ اعتراف کروایا جا رہا ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 61. ایسی دلیل عقلی کہ مد مقابل کیا کر رہا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام تاکید نون ثقیلہ ڈبل تاکید، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور بضرور کہیں گے کہ کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا. اب ایسی دلیل عقلی کہ مد مقابل مسکت، چپ کرا دو اس کو. آپ پوچھتے بھی ہیں اس سے لیکن وہ پھر بھی چپ ہے، بولتا نہیں ہے. عقلی اعترافی ہو گئی اور عقلی مسکت للخصم. هو الذی تکون مقدماته مسلمۃ عند الخصم مع الالزام. اور اس کو عقلی الزامی مسکت للخصم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سورۃ الانعام آیت 40. قل ارأیتکم ان اتتکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون. قل کہہ دیجئے، بتلاؤ مجھے، خبر دو مجھے. پوچھا جا رہا ہے ان سے، جھنجھوڑا جا رہا ہے نا. بتلاؤ نا مجھے، اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا، یا قیامت آ جائے اچانک، اغیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ تو ایسا تو تھا جب عذاب آتا کشتی میں پھنستے تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ تو ادھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے انداز ایسا اپنایا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے، بولے گا تو عقیدہ چھوڑے گا. فرمایا بتلاؤ نا مجھے، بولو، اگر عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، اللہ کے سوا کیا تم پکارو گے کسی کو؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. پتھر بولے لیکن وہ نہیں بولتا. ہاں ایسے ہی فرمایا. سورۃ الانعام آیت 46. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. قل کہہ دیجئے، بتلاؤ مجھے، خبر دو مجھے،
اگر لے جائے اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، مہر کر دے تمہارے دلوں پر، کون سا الہ ہے اللہ کے سوا یاتیکم بھی، جو یہ چیزیں واپس پلٹا دے، تمہیں لے کے دے دے یا بنا کے دے دے؟ کون ہے؟ اتنا تو ان کو بھی پتا ہے، بولتے چپ۔ اس طرح بہت ساری آیات ہیں۔ دلیل نقلی، عقلی کے بعد دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف میری نہیں، مجھ سے پہلے بھی عقل مند اور برگزیدہ لوگوں نے بھی کہی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف میں ہی نہیں، مجھ سے قبل بھی عقل مند لوگوں نے، چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا جی، کدھر کہی ہے؟ کس نے کہی ہے؟ تو اس نقل ہم کر کے دکھائیں گے۔ کس نے کہی ہے؟ کدھر کہی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ اب ہم وہاں سے کیا کریں گے؟ اس کو نقل کریں گے، اس لیے اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں۔ ہم حوالہ نقل کریں گے۔ اب اس نقلی کی 4-5 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 5 قسمیں۔ اب کیسے نقل کرتا ہے قرآن؟ سنیے ذرا۔ دلیل نقلی من الانبیاء، انبیاء سے نقل کرتا ہے۔ تو قرآن میں جو اتنے واقعات انبیاء کے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس دعوے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ دلیل نقلی کے طور پر پیش کیا ہے کہ لوگوں جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھ سے پہلے عقل مندوں نے بھی دیکھیے، آدم علیہ السلام، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی۔ دلیل نقلی من الملائکہ، جو میں کہہ رہا ہوں فرشتوں نے بھی مانا ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں، تو پھر فرشتوں سے اس کے حوالے نقل ہوں گے۔ نمبر 3، دلیل نقلی من العباد الصالحین، کہ جو دعویٰ اور بات میں نے کہی ہے یہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی کہی ہے، پھر اس پہ حوالے۔ نمبر 4، دلیل نقلی من الجن، کہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ جنات کو بھی تسلیم تھی، جنات سے بھی ایسا ہوا، انہوں نے بھی مانا ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ کہ جنات نے نہیں کی تھی کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، نبی علیہ السلام سے قرآن سنا تھا نا نماز میں، تو ٹھہر نہ سکے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بہت عجیب قرآن سنا ہے۔ ادھر جب پہنچوں گا تو پھر بتاؤں گا عجبا کیوں کہا ہے۔ اللہ۔ 5ویں دلیل نقلی من الکتب السابقہ، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، پھر تورات، پھر انجیل، زبور۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی اس میں کیا تھا؟ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، کیا تھا اس میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔
کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ تو دلائل نقلیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نقلی من الانبیاء، دلیل نقلی من الملائک، دلیل نقلی من عباد الصالحین، دلیل نقلی من الجن، اور دلیل نقلی من الکتب السابقہ۔ اب یہ دلیل نقلی جو انبیاء سے، اس کی بھی ایک قسم ہے اجماعی، ایک ہے انفرادی۔ کبھی ایک نبی کا انفرادی طور پر ذکر ہوگا، اور کبھی قرآن کہے گا، اللہ کے پیغمبر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف میری نہیں، یہ رب کے سارے نبیوں کا اجماع ہے، اس پہ سارے نبیوں کا اجماع ہے۔ اللہ، سورہ نحل آیت 36، اجماعی، یہ پہلی کی ہے، تمام انبیاء اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ سورہ نحل 36 آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے بھیجا ہے ہر امت میں رسول۔ جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، سب نے کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ صرف میرا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، جتنی امتیں گزری ہیں، ہر امت میں جتنے رسول آئے ہیں، سب کو یہی حکم ملا، اور سب نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اللہ۔ اسی طرح لکھیں، یہ دوسری آیت بھی لکھ لیں، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 25۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ فرماتے ہیں سب کی طرف میں نے یہ وحی کی۔ کیا وحی؟ کہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں فاعبدون، میری ہی بندگی کرو۔ انفرادی کی مثالیں دیکھیں آپ، بہت سارے واقعات ہیں سورۃ انبیاء میں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ قوم کی طرف آئے تو کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دیکھیے نوح علیہ السلام نے بھی یہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بندہ جب غم میں گھیرا ہو تو یہ دعائیں پڑھے، اللہ غم سے نکال دیتا ہے۔ لیکن صرف پڑھے، لیکن اس کے معنی کو بھی تو دیکھے، معنی کو بھی سمجھے۔ قرآن کریم قصص ذکر کرتا ہے، واقعات۔ یہ قصص کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان المقصود من ذکر
من ذکر قصص الانبیاء علیہم السلام حصول العبرت، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذِكْرِ قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ حصول العبرت، انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد اس سے عبرت حاصل کرو۔ قصہ محض قصہ برائے قصہ قرآن ذکر نہیں کرتا، اس سے عبرت دلاتا ہے۔ اور یہ واقعات دلائل نقلیہ کے طور پر ہوتے ہیں کسی دعوے پر، تو وہ دعویٰ آپ سمجھو گے تو پھر ان واقعات کو اس پہ فٹ کرو گے نا۔ اچھا، دلائل نقلیہ میں سے فرشتوں سے بھی ہے، تو وہ خیر میں نے ذکر کر دیا۔ اب ایک قسم ہے دلیل وحی، عقلی بھی پڑھ لی، نقلی بھی پڑھ لی، اور تیسری دلیل وحی۔ مثلا اللہ کی توحید سنانے والا یہ کہے کہ لوگو، جو کہہ رہا ہوں جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کی وحی سے کہہ رہا ہوں۔ جو کہہ رہا ہوں یہ بات کس سے ثابت ہے؟ وحی الہی سے ثابت ہے۔ اللہ کی وحی کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ وحی عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، دو قسمیں، دلیل وحی عام اور خاص۔ عام جیسے سورہ انبیاء کی آیت آپ نے پہلے 25 پڑھی تھی کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، عام ہے، سارے رسولوں کا ذکر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قضا ربک، فیصلہ کیا تیرے رب نے، سب کو حکم ہے، دلیل وحی ہے، سب کے لیے عام ہے، سب کو کہا لا تعبدوا الا ایاہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل آیت 22۔ اور دلیل وحی خاص، وہ خاص جو نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف آیت 110۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یوحا دلیل وحی، وحی کی گئی ہے کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ حلف، دعوے کو ثابت کرنے کا چوتھا طریقہ کیا ہے؟ حلف، سمجھنے کی بات ہے، قسم۔
یہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کا شک نہ رہے، شک شبے کو دور کرنے کے لیے بندہ کیا اٹھاتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے حلفت لک ولم اترک لنفسک ریبۃ، حلفت ولم اترک لنفسک ریبۃ، چونکہ محبوبہ ہے اس لیے میں نے صیغہ جو ہے وہ کاف جو ہے مؤنث کا استعمال کیا ہے۔ حلفت ولم اترک لنفسک ریبۃ، میں نے قسم اٹھائی ہے اور تیرے لیے میں نے ابھی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ تو مطلب کیا ہے کہ حلف کا مقصد کہ اب تو شک اس بات میں نہ کر۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبُ، اب قسم کی کچھ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قسم کی ان یکون مقصود الحالف انہ لو لم یفعلہ لیضرہ المقسم به، ان یکون مقصود الحالف، کہ قسم اٹھانے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں گا اور ایسے نہ ہوا جیسے میں کہہ رہا ہوں تو لیضرہ المقسم به، مقسم به جس کی قسم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے نقصان دے گا۔ بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، اگر جھوٹ کہوں گا تو جس ذات کی میں نے قسم اٹھائی وہ مجھے کیا دے گی؟ نقصان دے گی۔ یہ قسم صرف اور صرف کس کے نام کی کھائی جا سکتی ہے؟ اللہ کی۔ اگر غیر کے لیے اٹھائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ جس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے پیغمبر قسم اٹھاؤ تو رب کی اٹھاؤ، کیسے؟ سورہ یونس آیت 53، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، احق ہوا، کیا یہ قیامت سچ ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آئے گی، احق ہوا، قل ای وربی انہ لحق، اللہ اپنے نبی کو طریقہ بتاتے ہیں کہ قسم اٹھانی ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ یہ کہتے ہیں کیا قیامت سچ ہے؟ فرمایا قل ای وربی انہ لحق، جی ہاں میرے رب کی قسم ہے کہ قیامت حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور یہ بھی سن لو، حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اور جب آئے گی تو تم کچھ کر بھی اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس قسم کی قسم کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو قسم جس کی اٹھا رہا ہوں مجھے نقصان دے، یہ غیر اللہ کے نام کی اٹھائی تو شرک ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس قسم کی قسمیں دنیا میں جتنے بھی لوگ اٹھاتے ہیں، جی فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، وہ اسی نظریے سے اٹھاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو وہ مجھے کیا دے دے؟ نقصان دے دے۔ تو آپ نے پہلے کہا تھا قرآن نے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسری قسم ہے قسم کی کہ بندہ جس کی قسم کوئی ذات اٹھائے کسی کی،
تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ نفع نقصان دیتا ہے، مقصد اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس پہ مہربان ہو جاؤں، اس پہ رحمت کر دو۔ مقسم بھی پہ رحمت کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ان یکون المراد منہ الرحمہ، ان یکون المراد منہ الرحمہ، مراد اس سے کیا ہو؟ اب اس کی دو صورتیں، اگر یہ قسم اٹھانے والا اللہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس پہ رحمت کرتا ہوں، میں اس پہ کیا کرتا ہوں؟ رحمت کرتا ہوں۔ جیسے سورہ حجر آیت 72 میں، سورہ حجر آیت 72 میں کیا فرمایا؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، لَعَمْرُكَ میرے پیغمبر تیری عمر کی قسم۔ تو یہاں قسم تو ہے، لیکن یہاں قسم کس معنی میں ہے؟ اب معنی یہ ہے لَعَمْرُكَ میرے پیغمبر آپ کی عمر دراز ہو، آپ کی کیا ہو؟ عمر دراز ہو، کہ بے شک یہ جو بدبخت دشمنان ہیں یہ اپنی مستی میں، نشے میں سرگرداں ہیں۔ فی سکرتہم یعمہون، ان کو مستی آئی ہے، اللہ مدہوش ہیں اس میں۔ تو یہاں لعمرک، اللہ جو پیغمبر کی عمر کی قسم اٹھاتے ہیں تو مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ آپ کی عمر بڑھے، میں آپ پہ رحمت برساؤں، جیسے کہتے ہیں میری رحمتاں ہون تو ساڑے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اسی قسم کی قسم اٹھانے والا بندہ ہو، جیسے میں کہتا ہوں لعمرو ابی، میرے باپ کی قسم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ میرے والد کی عمر میں برکت ڈالے۔ میرے باپ کی عمر کی قسم، یعنی اللہ میرے باپ کی عمر کیا کرے؟ اس میں اللہ سے درازی عمر کا مطالبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تیسری قسم ہے دعا۔ قسم اس لیے کہ مقسم بھی کے لیے دعا مقصد ہے، بد دعا، بد دعا، دعا نہیں بد دعا۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سکلت بنیتی ان لم تروها تسیر النقع على طرفی کدا، سکل تو بعض کو سکل تو بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی میری بیٹیاں مر جائیں، قربان ہو جائیں، گم ہو جائیں، اے مشرکو اگر تم نے گھوڑوں کو نہ دیکھا کدا پہاڑی کے دونوں اطراف سے غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو تو، یعنی ایسا ہوگا، اگر ایسے نہ ہوا میری بیٹیاں مر جائیں۔ جی سکلت بنیتی ان لم تروها تسیر النقع على طرفی کدا، جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان جاؤ قسم پوری کرو۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا تھا نا کہ کدا پہاڑیوں کے دونوں اطراف پہ آپ دیکھو گے
کہ محمد عربی کا لشکر آئے گا، یہ فتح ہوگا، گرد و غبار اڑائیں گے یہ گھوڑے۔ فرمایا جاؤ حسان قسم کیا کرو، مکہ فتح ہو رہا ہے، دوڑاؤ گھوڑے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں۔ اس میں قسم نام کا لفظ تو کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، یہ جو بددعا ذکر کی جا رہی ہے بطور قسم کے ہے۔ چوتھی اور پانچویں قسم سمجھنے کی ہے۔ چوتھی قسم سن، قسم ہوتی ہے للشہادت علی المدعا۔ کبھی کبھی قسم اٹھائی جاتی ہے اپنے مدعا پر گواہی کے طور پر، اپنے مدعا پر گواہی کے طور پر۔ یہ بھی الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ مثلا کہا جاتا ہے والذی ملأ قلبی من محبتک و اجلالک، قسم ہے اس ذات کی جس نے میرا دل تیری محبت اور تیری عظمت سے بھر دیا ہے۔ آپ کسی دوست سے، محبوب شخصیت سے کیا کہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے دل کو ملأ قلبی، میرے دل کو بھر دیا ہے، من محبت کا، تیرے محبت سے، تیری عظمت سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات محبوب کی اور قسم اس ذات کی جس نے دل کو بھر دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ تو میرا محبوب ہے، میری اس محبت پر اللہ گواہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ اور کبھی کبھی یہ شعراء جو ہوتے ہیں، یہ اردو میں بھی فارسی میں بھی کہتے رہتے ہیں نا، آپ نے، میں اشعار تو نہیں پڑھتا ہوں، جس طرح کہتے ہیں تیری کالی زلفوں کی قسم، تیرے سرخ ہونٹوں کی قسم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تیری کالی زلفیں اور تیرے سرخ ہونٹ گواہ ہیں کہ تو پیارا ہے، ان کو بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی قسم جو پانچویں، یہ سمجھ لو تو پھر قرآن کی طرف آتا ہوں۔ پانچویں قسم ہے الحلف لتفخیم الواقعۃ وتعظیم امرها، کہ یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں اس بات کے لیے، یہ وہ واقعہ بڑا عظیم الشان ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، تب قسم اٹھا رہا ہوں۔ اس واقعے کی عظمت شان اور اس کے معاملے کو بڑھانے کے لیے کیا اٹھائی جائے؟ قرآن کریم میں آخری دو قسم کی قسمیں استعمال ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر جو قرآن میں قسمیں ہیں وہ کون سی قسم کی ہیں؟ چوتھی اور یا شہادت کے طور پر کہ یہ گواہ ہیں اس مدعا پر، یا اس طور پہ قسم اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ معمولی، یہ بہت بڑا عظیم ہے۔ اس قسم کے قسموں کے لیے جواب قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کبھی قرآن جواب قسم ذکر کر دیتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ سنیے اب ذرا، شہادت کے طور پر ایسے سورہ صافات ابتدا سے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، والصافات صفا، گواہیں صف باندھنے والے فرشتے صف باندھ کر، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی جو صف باندھتے ہیں، صف باندھنا۔ فالزاجرات، قسم ہے
ڈانٹنے والے فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر، فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا حکم پڑھ کے سناتے ہیں۔ اچھا، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ دعویٰ، یہ جواب قسم، ان الہکم لواحد، تو یہاں قسم بمانے شاہد کے، تو کیسے پیش کرو گے اس کو؟ قسم ہے، گواہ ہیں صف بستہ فرشتے، گواہ ہیں ڈانٹنے والے فرشتے، گواہ ہیں حکم پڑھ کے سنانے والے فرشتے، کس بات پر؟ کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک ہے۔ تو یہاں جو قسم اٹھائی جا رہی کس طور پر؟ شہادت کے طور پر۔ کبھی قسم اٹھائی جاتی ہے اس بات رسالت پر، یہاں بھی بطور شاہد کے۔ میں نے کہا چوتھی اور پانچویں قسم ہے، دیکھیں کیسے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ عام معنی یہ ہے، لیکن شاہد کے معنی میں ہو تو کیا معنی ہوگا؟ گواہ ہے حکمتوں والا قرآن، کہ انک لمن المرسلین، تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ حکمتوں والا قرآن گواہ ہے کہ انک لمن المرسلین، تو کن میں سے ہے؟ رسولوں میں سے ہے۔ تو قرآن کو نبی کی رسالت پہ کیا بنایا؟ گواہ بنایا۔ قرآن گواہ ہے، اور بات بھی یہی ہے کہ قرآن کتنی گواہیاں دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، کتنی بڑی دلیل ہے، شاہد ہے قرآن نبی کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی کئی مقامات ہیں، جیسے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، سورہ لیل میں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس کی جو اللہ نے پیدا کیا ہے الذکر والانثی، کون سے؟ مذکر اور نر اور مادہ جو پیدا کیے۔ تو اب ان اتنی چیزوں کی قسم اٹھا کے کیا فرمایا؟ ان سعیکم لشتی، کیا ربط ہے؟ سنیے ذرا، فرمایا جس طرح رات دن جدا جدا ہیں، جیسے رات دن جدا جدا ہیں، جیسے مذکر اور مؤنث جدا جدا ہیں، ان سعیکم لشتی، او لوگو تمہاری کوششیں محنتیں بھی جدا جدا ہیں۔ ان سعیکم، کس کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی اپنی اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی کم لگا ہوا ہے کوئی زیادہ۔ تو اب یہ جو رات کی قسم ہے یہاں بطور گواہ کیا ہے؟ بھائی رات دن کا یہ اختلاف گواہ ہے، مذکر مؤنث کا اختلاف گواہ ہے، یہ ساری چیزیں شاہد ہیں کہ ان سعیکم لشتی۔ اللہ، اور بطور شاہد کے جیسے سورہ عادیات میں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جوڑ دوڑتے ہیں ہانپ ہانپ کر، فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، قدحا ٹاپ مار کر، پاؤں مارتے ہیں تو چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں صبح کے وقت، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جو حملہ کرتی ہیں صبح کے وقت، فَأَثَرْنَ بِهِ، تو اڑاتی ہیں اس دوڑنے سے کس چیز کو؟ اس حملے سے کیا کرتی ہیں؟ نَقْعًا، گرد و غبار اڑاتی ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس دوڑ کے ساتھ پھر کدھر گھس جاتی ہیں؟
دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتی ہیں جمع. اللہ اکبر. جواب قسم کیا ہے جی؟ پڑھو پڑھو. ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس پہ اس چیز کو گواہ کیسے بنایا گیا؟ وہ انسان 2 ٹائم کا چارہ ڈالتا ہے تو یہ تیرا اتنا وفادار ہے، تو سردی میں دوڑائے، تو گرمی میں دوڑائے، رات میں دوڑائے، دن میں دوڑائے، صبح دوڑائے، اتنا دوڑتا ہے کہ سینے سے ہپ ہپ کی آواز بھی نکلنے لگتی، اتنا دوڑتا ہے کہ پاؤں سے چنگاریاں بھی اڑنے لگتی ہیں، اتنا دوڑتا ہے کہ غبار کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں، اتنا دوڑتا ہے دشمن کی صفوں میں جا گھستا ہے. گھوڑے کی یہ وفاداری شاید ہے کہ تو ناشکرا ہے. تیرا 2 ٹائم کا چارہ کھانے والا بے علم اتنا وفادار ہے، اور تو پیدا بھی تجھے کیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، تیرا خالق بھی ہوں. اب ان کو دیکھ اور اپنے آپ کو دیکھ، تو سمجھ جائے گا کہ تو کیا ہے. تو ان کی قسمیں بطور شاہد کے پیش کی ہیں. اب جب آپ اپنے دعوے کو اتنے طریقوں سے پیش کرو گے جی، دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ، قسم سے، تو پھر لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے. کتنے؟ ہاں، مومنین، منکرین، منافقین. کرو نا جا کے تقریر، لوگ کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ سناؤ توحید ان دلائل سے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے ان دلائل کو سنیں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے، مان جائیں گے حق ہے، سچ ہے، یہ مومنین. ایک وہ ہیں منکرین، سٹوک انکار کر جائیں گے، بھائی نہیں مانتے. اور نمبر 3 منافقین، جو آپ کے حالات کو دیکھیں گے، فائدہ ادھر ہوا تو ادھر، ادھر ہوا تو جی. اور کچھ تو ایسے ہوں گے مومنین کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے نفع ہے نقصان ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے بھائی دنیا ہم سے روٹھ جائے گی. بھائی وہ کہتے ہیں ہو وفا یا ہو جفا مرغوب ہے، ہم کو تیری ہر ادا محبوب ہے، جان و دل تو دے چکے عرصہ ہوا، جان من اب اور کیا مطلوب ہے. کیا چاہیے بہو، اس کی پرواہ نہیں کریں گے. ہاں، ویچے پدے نیم چے تاوان دے پکے، ہاں سنتا وردانگم کچاو ویچے جانان دے پکے. ہاں جی، یہ زیادہ ہو گیا نا، یہ تو ہے. یہ قرآن کریم کا اصول ہے، ہمیں سمجھاتا ہے قرآن. تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کا طریقہ سن لیجیے ذرا. مومنین ہے تو کیا ہوگا؟ منافقین اور منکرین. منافقین منکرین کو قرآن 4 طریقوں سے ڈرائے گا، زجر سنائے گا. 4 طریقوں سے. منافقین منکرین کو ایک پلے میں رکھو اور مومنین کو اس کے مقابلے میں رکھو. زجر، ڈانٹے گا کبھی قرآن. تخویف، ڈرائے گا. عذاب برزخ، قبر یعنی برزخ کے عذاب سے ڈرائے گا. نمبر 4 آخر میں قرآن کہے گا نہیں مانتے ہو مور لگا دوں گا دلوں پہ، راستہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا. زجر، تخویف، عذاب برزخ اور ختم القلب، مور لگا دوں گا دلوں پہ. ان کو ان 4 طریقوں سے جب ڈرایا، اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے اس دعوے کو مانا ہے تو ان کو پھر قرآن بشارت بھی، خطاب بھی 4 طریقوں سے کرتا ہے. اللہ، تشجیع،
جب لوگ مخالف ہوں گے اللہ کہ بہادر ہو جا، تکڑا ہو جا، پریشان نہ ہو، تشجیع، بہادر کرے گا اس کو، تسلی، جب یہ غمگین ہوگا اللہ اس کے دل پہ تسلیاں اتارے گا، بشارت دنیاوی اور اخروی، اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی بدلے دوں گا، آخرت میں بھی بدلے دوں گا، تو نے مانا ہے میرا دعویٰ۔ اور چوتھا خطاب اللہ کہیں گے ربط القلب، ان کے لیے ختم القلب اور ان کے لیے ربط القلب۔ اللہ اکبر، کیسے تیار کرتا ہے، کتنے طریقے مومنین سے؟ تشجیع، شجاعت پیدا کرے گا، تسلی، ہاں حوصلہ دے گا، بشارت دنیاوی اخروی، اور نمبر 4 ربط القلب۔ یہ ربط القلب کا درجہ کیا ہے؟ تشجیع، تسلی، بشارتوں سے بندہ چلتے چلتے کس مقام پہ پہنچتا ہے؟ ربط القلب۔ ربط کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ کیا باندھنا کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں ربط الفرس، یعنی گھوڑا ایسی جگہ آپ نے باندھ دیا جو اب محفوظ ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر جا نہیں سکتا۔ ربط القلب، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا دل ایسے باندھ دوں گا جو ادھر ادھر گمراہی کی طرف نہیں جا سکے گا۔ مفسرین کرام اس کے لیے یوں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ربط قلب کے لیے کہ میں ان کے دل پہ ایسی گرہ لگا دوں گا کہ اس کے بعد گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ کیا مقام ہے یہ! اصحاب کہف کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے دل پہ ایسا ربط لگایا تھا نا، اطمینان، تسلی مراد ہے، یعنی دل اتنا مطمئن ہو جائے گا، سکون میں آ جائے گا وہاں کے کہ ساری دنیا اوپر نیچے ہوگی، اس کا عقیدہ گڑمڑ نہیں ہوگا۔ بادشاہ مخالف، بادشاہ کی ساری قوم مخالف، یہ 6-7 بندے ہیں، پھانسی کے لیے پھندے بھی لٹکا دیے گئے، 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، لیکن ان کو پرواہ کہاں؟ شہزادوں کے بچے محلات میں رہنے والے بھوکے پیاسے چل پڑتے ہیں غار میں، تو رب نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایسے سلا دیا، 309 سال تک سلائے رکھا، 309 سال تک سلائے، اور جب اٹھایا فرمایا اٹھو، ماحول بھی سازگار ہے، وہ نہ وہ بدبخت بادشاہ رہا نہ وہ مشرک قوم رہی، لوگ بھی آپ کے ہم خیال ہیں۔ تو ربطنا علی قلوبہم، اللہ، یہ دل پہ مہر۔ اب آپ کہیں گے اللہ دلوں پہ کیوں مہر لگاتے ہیں؟ تو یہ انشاءاللہ جب ہم ختم اللہ علی قلوبہم پڑھیں گے تو اس پہ میں وہاں انشاءاللہ تفصیل ذکر کروں گا۔ اللہ، اب کچھ چیزیں اللہ کے فضل سے یہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ لکھ لیں، ہاں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہاں یہ سورہ کہف آیت 14 لکھ لیں کوئی۔ اب آئیے ایک خاص اصول جو خلاصہ ہے اصول کا، انشاءاللہ ہمارا اصول کا جو ہے وہ یہ اختتامی مرحلہ ہے، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں اور چلیں گے۔ ہوشیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ اس کے لیے۔ یہ اس اصطلاح کا نام ہے، یہ سارے قرآن فہمی کے اصول کو جمع کیا ہے اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اربعیات۔ یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اربعینات اور اربعیات۔
40 چیزیں ہیں اور ساری 4 4 4 4 4۔ یہ صرف اور صرف یہ خصوصیت ہے میرے شیخ کے والد محترم کی۔ یہ جو انداز تھا، یہ تفسیر قرآن میں یہ آپ کو ان سے پہلے کسی دنیا کی کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا۔ ہاں، احادیث کے متعلق آپ کو امام بخاری کا یہ منہج ملے گا، یہی اربعیات وہ احادیث کے متعلق ذکر کرتے ہیں اسی طرز پہ۔ وہ یہ ہیں، میں کچھ پڑھتا ہوں پھر اس کی اختصار کے ساتھ وضاحت کرتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے۔ لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم اربعا۔ سنیں پہلے، لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم اربعا: تفسیر القرآن بالقرآن وتفسیر القرآن بالحدیث وتفسیر القرآن باقوال الصحابۃ وتفسیر القرآن باقوال التابعین کاربع فہم الالفاظ الشرعیہ۔ یہ میں اعراب جو پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے تفسیر کو منصوب پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نحو پڑھ سکتے ہیں، اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کا تعلق حتی یعلم اربعن کے ساتھ کر کے، اور اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی احدھا تفسیر القرآن وثانیھا تفسیر القرآن بالحدیث وثالثھا، اس انداز سے، ٹھیک ہے؟ تو میں جو بھی پڑھوں مت آپ کے اعتراض نہ کریں۔ ہاں، فرمایا کہ اربعن فہم الالفاظ الشرعیۃ من اللغویۃ ومواقع الالفاظ بمواضعھا واسباب النزول والناسخ من المنسوخ لاربع: التوحید والرسالۃ وصداقۃ الکتاب والایمان بالآخرہ، باربع: الدلیل العقلی والدلیل النقلی والدلیل الوحی والحلف، ویمدھا باربع: الجہاد فی سبیل اللہ والانفاق فی سبیل اللہ والتنظیم والآداب، لیرد بہا اربعا: المشرکین والیہود والنصارى والمنافقین، کاربعین الشرک فی کاربعین الشرک فی العلم والشرک فی الدعاء والشرک فی التصرف والشرک فی العبادت، فی اربعین: المشرکین بالعباد الصالحین والمشرکین بالکواکب والمشرکین بالملائکۃ والمشرکین بالجن، ویوضحھا باربعین: بالقصص والامثال وبعز آلہتہم ووہن ادلتہم، ویحذر من اربعین: من الکفر والنفاق والشرک والافتراء، کاربع: من التحریم لما احلہ اللہ والتحلیل لما حرمہ اللہ والتقول علی اللہ والافتراء علی اللہ، واربع: انکار التوحید وانکار المعجزات، اخراج الآمرین بالمعروف، اللہ، اخراج الآمرین بالمعروف والناہین عن المنکر والاستہزاء بہم، ویتجنب من اربع: من المداہنۃ وکتمان الحق وترک العمل والتحریف، لئلا یبتلی باربع: الزجر نیامن کان او یغزانا، وختم القلب والہوان فی الدنیا والعذاب فی الآخرہ، کاربع: اتباع الہوى والاستدلال بالآباء والتشبہ مع اللہ والقیاس الفاسد، فامتحن باربع: ملامت الاحباء وشماتت الاعداء وطعن الجہلاء وحسد العلماء، کاربع: السب والایذاء وانواع الافتراء ومکر الکبراء،
واعتصم بأربعین بالکتاب والسنت والاجماع والقیاس مع اربعین الاحسان مع الناس وترک الفحشاء والامر بالمعروف والنہی عن المنکر ویتحلی بأربعین بالقواعد للمبلغ والتبری عن المعاندین ونصرت الموحدین والرد على المنکرین واکرمہ اللہ بأربعین بالتسلیت وربط القلب وبشارة الدنیویہ والبشارة الأخرویہ كأربعین التشجیع والاستقامت والنصرت والمعیت الخاصہ وہانت علیہ اربعا ایثار النفس وایثار المال والہجرت الاللہ یا والہجرت سارے عطف کی وجہ سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں والمقاطعۃ عما یصدہ فی الحال والمال کاربع التزہید من الدنیا والاطمینان فی السراء والضراء وکلمۃ الحق والتثبت والادب عند الابتلاء فیفوز باربع یدعا عظیما فی ملکوت السماء ویدخل الجنة المأوى وینال الدرجة العلیا وینظر کفاحا الى اللہ ویدخل فی اربعۃ فی زمرة النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ہیں وہ چار چیزیں۔ اب آئیے، بندہ قرآن کے اندر مکمل بصیرت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان چار چیزوں کو نہ جان لے۔ نمبر ایک، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرے۔ نمبر دو، قرآن کی تفسیر حدیث سے کرے۔ نمبر تین، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کرے۔ نمبر چار، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے کرے۔ تو تفسیر کے کتنے درجے آ گئے؟ چار۔ جس طرح کا اربعین، جس طرح یہ اوپر چار ہیں، اس طرح چار اور بھی سمجھے گا تب قرآن میں ماہر ہوگا۔ نمبر ایک، فہم الالفاظ الشرعیہ من اللغویہ، کہ جب تک یہ نہ جان لے کہ الفاظ کے لغوی معنی کیا ہیں اور شرعی معنی کیا ہیں، الفاظ کے لغوی معنی اور شرعی معنی، مواقع الالفاظ بمواضعہا، الفاظ کو ان کے مواقع اور ان کے مواضع میں نہ سمجھے کہ ادھر ہو تو یہ معنی، ادھر ہو تو یہ معنی۔ ٹھیک ہے جی؟ اسباب نزول جب تک نہ جان لے کہ یہ آیت اتری ہے کس بارے میں اتری ہے، ناسخ اور منسوخ جب تک نہ جان لے، اور یہ ساری چیزیں کس لیے جاننا ضروری ہے؟ لِأَرْبَعٍ، چار کے لیے، التوحید والرسالہ، توحید کے لیے، اثبات رسالت کے لیے، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت کے لیے۔ ہم پڑھ رہے تھے اربعینات یا اربعیات، وہ چار چیزیں جو قرآن کریم کے فہم کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک یہ چار باتیں نہ جانو گے، بصیرت فی القرآن کریم حاصل۔ ایک تو عربی کی وہ عبارت میں نے آپ کے سامنے ساری پڑھ دی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی تھوڑی سی اختصار کے ساتھ وضاحت۔ چار چیزیں جاننا ضروری ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، نمبر دو، ان چار کی طرح الفاظ کے لغوی اور شرعی معنی جاننا، اسباب الفاظ کو اپنے مواقع اور محل کے مطابق سمجھنا، اسباب نزول، ناسخ اور منسوخ۔ لِأَرْبَعٍ، چار چیزوں کے لیے، ان چار باتوں کا فہم چار مقصد کے لیے: توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ اور ان چاروں مقاصد کو
4 چیزوں کے ساتھ ثابت کیا جائے گا، بے اربعین، دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ، حلف۔ یہ ساری تفصیل ہم اصول میں پڑھ چکے ہیں، اور ان 4 کو مزید پختہ کرے گا، تقویت دے گا 4 کے ذریعے: جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے، تنظیم، آداب، تاکہ ان 4 کے ذریعے 4 کو رد کرے مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین۔ ان 4 کے ساتھ 4 کی تردید بھی کرے: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت۔ کیونکہ یہ 4 قسمیں 4 قسم کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں: مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ۔ ہر ایک کی تفصیل گزر چکی ہے، اور ان 4 کی وضاحت کی جائے گی۔ ان مقاصد 4، توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت کی وضاحت کی جائے گی بِأَرْبَعٍ وَيُوَضِّحُهَا بِأَرْبَعٍ، 4 کے ذریعے: قصص، امثال، منکرین کے الہہ کا عجز بیان کر کے، منکرین کے دلائل کو توڑ کے۔ چار چیزوں سے پرہیز کرے گا، بچ کے رہے گا: کفر سے، نفاق سے، شرک سے، جھوٹ سے۔ چار چیزوں سے بچ کے رہے گا، کس سے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، جھوٹ سے، 4 کی طرح۔ جس طرح ان 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان سے بھی ڈرے۔ تحریم لما احلہ اللہ، جن کو ہم نے عنوان دیا تھا تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ تحریم لما احلہ اللہ، تحلیل لما حرمہ اللہ، التقول علی اللہ، الافتراء علی اللہ۔ اللہ کی حرام کو حلال نہیں کہے گا، اللہ کی حلال کو حرام نہیں کہے گا، اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت نہیں کرے گا، اللہ کے اوپر افتراء نہیں کرے گا۔ ان کے ساتھ 4 اور بھی ہیں جن سے ڈرنا ضروری ہے: توحید کا انکار، معجزات کا انکار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو بستیوں سے نکالنے سے اور ان کے ساتھ استہزاء کرنے سے۔ ان 4 سے بچے گا، ڈرے گا: توحید کا انکار، معجزات کا انکار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو شہر سے نکالنا، اس سے بچے گا۔ ان سے مذاق اور ہنسی، اس سے بھی بچے گا۔ جس طرح کے 4 چیزوں سے بچنا ضروری ہے: مداہنت سے، کتمان حق سے، ترک عمل سے، تحریف سے۔ تاکہ 4 چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ 4 سے بچے گا تاکہ 4 میں اللہ کے زجر، دھتکارنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اللہ دھتکار نہ دے۔ ختم القلب، اللہ کہیں دل پہ مہر نہ لگا دے۔ دنیاوی رسوائی اور آخرت کے عذاب، اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ 4 ہو گئی کہ نہیں؟ جس طرح کہ ان 4 میں مبتلا نہ ہو جو آگے مزید ہیں: اتباع الہوا، استدلال بالآباء، تشبہ مع اللہ، قیاس فاسد۔
اتباع الہوا، خواہش کی پیروی میں نہ مبتلا ہو، استدلال بالآبا، باپ دادا کو دلیل کے طور پر کہیں نہ پیش کرے۔ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ نہیں؟ تفصیل گزر چکی ہے۔ تشبہ مع اللہ، مخلوق کو کہیں اللہ کے مشابہ نہ قرار دے۔ قیاس فاسد، قیاسات فاسدہ کی مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ قرآن نے کہا جیسے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ، ہاں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، 4 طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ ساری باتیں 4 ہیں، 4 چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ اپنوں کی ملامت سے، یہ سارے حق پرست حق بیان کرتے ہیں، اپنے بھی برا بھلا گالیاں دیتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ دشمنوں کے خوش ہونے سے کہ آپ پر مصیبت آئے گی، دشمن خوش ہوگا، شماتۃ الاعداء۔ جاہلوں کے طعنوں سے اپنے بھی ملامت کریں گے، دشمن بھی ہنسیاں کریں گے، خوش ہوں گے جب تم پہ تکلیفیں آئیں گی، جاہل بھی تم پہ تانے ماریں گے، اور نمبر 4، علماء کا حسد بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ جب آؤ گے اس میدان میں، ان 4 آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی اپنوں سے لانجا، کبھی دشمنوں سے، کبھی جاہلوں کے تانے، ان سے بچو گے تو پھر علماء کے حسد کا شکار ہو جاؤ گے۔ کوئی ادھر ٹانگیں کھینچے گا، کوئی ادھر ٹانگیں کھینچے گا۔ اور یہ چوتھا جو مسئلہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ بنا ہوا ہے آج کل، کہ علماء کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ان 4 کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا، گالیاں سننی پڑیں گی، سورہ انعام 108، ایذا رسانی بھی ہوگی، آل عمران 186، تہمتیں بھی لگیں گی، سورہ صاد تفصیل سے۔ شہر کے صنادید، لیڈران تمہارے خلاف سازشیں بھی کریں گے بڑی سطح پہ، لیکن آپ نے وَاعْتَصِمْ بِأَرْبَعٍ، 4 چیزوں کو تھامے رکھنا ہے: الکتاب، السنہ، اجماع، قیاس۔ ان 4 کے ساتھ 4 اور بھی تھام لو کہ مضبوط ہو جاؤ مزید۔ لوگوں کے ساتھ احسان، سورہ بنی اسرائیل۔ فحش، بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرو، اس سے بچو، حیا کو لازم پکڑو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جب یہ سارے کام کرو گے تو اس کے ساتھ 4 مزید ایسی چیزیں جس کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر لو۔ وَيَتَحَلَّى بِأَرْبَعٍ، 4 چیزوں سے خوبصورت بن جاؤ۔ مبلغ کے قواعد، وہ جو سورہ انعام میں عقبات 6 گھاٹیاں ہیں، ان سے گزر کے پختہ ہو جاؤ۔ دشمنان دین سے برات کر کے خوبصورتی اپنا لو، موحدین کے ساتھ نصرت کر کے اپنے آپ کو مزین کر لو، منکرین پر رد کرو۔ تمہارا حسن اس میں ہے، تمہارا حسن اس میں نہیں ہے، تمہاری خوبصورتی اس میں نہیں ہے۔ دین کو چھپاؤ، دین کے دشمنوں سے ملو اور جفیاں لگاؤ اور موحدین کی ٹانگیں کھینچو اور منکرین پہ رد کرنے کے بجائے ساری زندگی مسلح کو بچانے کے لیے چپ کر کے گزار دو۔ تمہاری زینت یہ ہے،
تو جب یہ کرو گے تو اکرمہ اللہ باربعین، اللہ تمہارا اکرام بھی 4 طریقوں سے کرے گا۔ پریشان تو ہوگے نا جب ٹکر لوگے؟ تسلی، اللہ ایسے موقع با موقع تسلی دے گا۔ فیض الرحمان تسلی دے گا اللہ۔ ہاں بستر تو گول کر رہے تھے نا، تسلی ملی کہ نہیں ملی؟ پریشان تھا پہلے دن جب آیا تھا نا، درس تو شروع نہیں ہوا تھا، بہت پریشان تھا، میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا یا اللہ خیر، لیکن کہتے ہیں اب ایسی تسلی ملی دل کو کہ دوستوں سے کہا بھائی جو جدھر مرضی ہے جائے، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ تسلیاں آئیں گی، یہ کرام ہے اللہ کی طرف سے۔ ربط القلب، اللہ اکبر، ربط القلب، اللہ تمہارے دل پہ ایسی گرہ لگا دے گا، گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ ربط القلب کے لیے میں نے کیا بتایا تھا؟ جس طرح ربط الفرس، گھوڑے کو مناسب جگہ باندھا، ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، اللہ تیرے دل کو باندھ دے گا۔ جی ہاں، دنیاوی بشارت، کبھی کبھی دنیاوی بشارتیں بھی ملیں گی، اخروی بشارت۔ ان کے ساتھ 4 اور بھی ہیں۔ تشجیع، اللہ حوصلہ افزائی کرے گا۔ استقامت، اللہ ڈٹنے کی توفیق دے گا۔ نصرت، مدد کرے گا اللہ، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد۔ اور چوتھا معیت خاصہ، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے، وہ معیت عامہ ہے، جب سب کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اینما تکونوا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک عام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک معیت خاصہ ہے، جس طرح فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ ایک خاص معیت تمہارے ساتھ ہو جائے گی اللہ کی، اور تمہارے لیے 4 کام آسان ہو جائیں گے۔ نفس کا ایثار، کسی لیے نفس قربان کرنا۔ مال کا ایثار، مال لگانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف ہجرت، علاقہ چھوڑ کے جانا، یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ قطع تعلق ہر اس چیز سے جو ان چیزوں سے آپ کو روکے، آپ ان سے بائیکاٹ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ان 4 کی طرح دنیا میں زہد، دنیا دار دنیا پہ مریں گے، آپ بے فکر، یہ دیکھو سارے بیٹھے ہوئے، کیا کاروبار نہیں ہے؟ خوشی و تنگی میں اطمینان آسان ہوگا، خوشی و تنگی دونوں میں اطمینان ہوگا، اور بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہنا تمہارے لیے اللہ آسان کر دے گا۔ آزمائش میں ثابت قدمی سے نوازے گا اللہ۔ تو جب یہ کام کر لو گے تو پھر اب آخری مرحلہ ہے، فیفوز باربعین، اللہ 4 چیزوں میں کامیابی پا جائے گا، 4 چیزوں کے ساتھ کامیابی کا جو ہے تمغہ پا لے گا۔ کتنے کے ساتھ؟ 4 کے ساتھ۔ نمبر 1، آسمانوں میں عظیم کہلائے گا۔ معمولی بات ہے، آسمانوں میں یدعا عظیما فی ملکوت السما۔ نمبر 2، وَيَدْخُلُ جنت الماوا۔
جنت الماوا کیا ہے؟ وَيَدْخُلُ جنت الماوا عِنْدَهَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَا۔ تیسرا وَيَنَالُ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا، بلند درجے پا جاؤ گے۔ اور چوتھا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، چوتھا کیا پائے گا؟ وَيَنْظُرُ اللَّهَ وَيَنْظُرُ كَفَاحًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو بالکل سامنے دیکھے گا جنت میں۔ کیا مسلم کی حدیث نہیں سنی؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، پردہ اللہ ہٹا دے گا، اللہ سامنے آ جائے گا کہ بن دیکھے جس کے لیے مرنے کو تیار، پیاس کے لیے تیار، بھوک کے لیے تیار، علاقہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار، رشتے ناطے چھوڑنے کے لیے تیار، راتوں میں جس کے سامنے رویا گڑ گڑایا بغیر دیکھے، آج اس ہستی کا حسن و جمال تو دیکھ، یہ انعام ملے گا۔ اور 4 قسم کے لوگوں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 4 انعام پا کے کتنے لوگوں میں چلا جائے گا؟ وہ کون سے؟ يَدْخُلُ فِي 4 فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ، نبیوں کی معیت مل جائے گی۔ قرآن نے یہ نہیں ذکر کیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک، کتنی بہترین رفاقت ہے۔ یہ مزے اس قرآن میں ہیں۔ یہ تھے وہ 4 چیزیں جن کو اربعیات یا اربعینات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو روک دو۔